1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا بحریہ جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے مکمل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور دور دور تک کوئی سمندری طوفان آنے کا چانس بھی نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار بھی ہو گئے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کا پہلا سفر دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجر کو اور نہ ہی الوداع کہنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں اپنے پہلے سفر پر روانہ ہو رہا ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی بڑے حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ زی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور بحریہ جہاز کے، جس کے بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی۔ اگر وہ نہ کی جاتی تو یہ جہاز اپنے کریش ہونے کے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ وہ کون سی غلطیاں تھی جو 40 سالہ ایکسپیرینس رکھنے والے جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نہیں معلوم تھی؟ کیپٹن کو تو چھوڑے، یہ غلطیاں ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کو بھی معلوم نہیں تھی، جنہوں نے پہلے بھی 107 شپس بنانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان کو بھی یہ 6 غلطیاں معلوم نہیں تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کے وقت کے بعد اور 2000 ورکر کے محنت کے ساتھ اس جہاز کو تیار کیا گیا تھا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، مگر اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر یقین اس وقت پر رہا جب اس نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے پار کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی دنیا بھر کے اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی۔ اس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 منتخب کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک کے عام روم میں سفر کرنے کی قیمت $30 تھی اور جبکہ فرسٹ کلاس روم کی قیمت $150 تھی، جو یعنی آج کل کے 3,40,000 روپے بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں جلد سے جلد سارے ٹکٹ بک ہو گئے اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 7 دنوں میں اس سفر کو مکمل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور وہ یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا۔ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ ٹائم پر نیو یارک نہ پہنچتا تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین ہو یا جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجر ہوتے ہیں جس میں سپیڈ لمٹ بھی ہوتی ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائبریٹ کیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر سٹاپ کے علاوہ پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا، اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو وارننگ دی۔ سمندر میں تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی۔ وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے یہ وارننگ 6 بار ان سے ضائع ہوئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ ان کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر اس وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ تھا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک
بہت بڑی وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ اب ٹائٹینک بہت تیزی سے اور بغیر کسی خوف کے آئس باکس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی جہاز کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو دور سے ہی آئس باکس کی اطلاع کیپٹن کو دینے کے لیے الرٹ تھے، لیکن آئس باکس کو دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی، جی ہاں، دوربین۔ ان کے پاس دوربین نہیں تھی جس کی مدد سے یہ آئس باکس کو دور سے نہیں دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس باکس کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب عین وقت پر آئس باکس ٹائٹینک کے بالکل ہی سامنے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس باکس بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس باکس کا سامنا ہوتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس باکس کی اطلاع ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کا انجن بند کرنے کا حکم دیا اور جہاز کا رخ دوسری طرف موڑنے کا حکم بھی دیا۔ انہوں نے آئس باکس سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر اب فاصلہ بہت کم رہ چکا تھا۔ اب کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس باکس ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا مگر ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کا بہت زیادہ چانس باقی تھا، اور یہ امید باقی رہ چکی تھی کہ شاید آئس باکس جہاز کے باڈی سے نہ ٹکرائے، اور اگر ٹکرائے بھی تو آئس باکس ٹکراتے ہی خود ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے اگر ٹائٹینک اپنی چوتھی غلطی نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو کیلیں لگی تھی وہ سٹیل سے نہیں، وہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی۔ ریورس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے آئس باکس ٹائٹینک کے جس حصہ سے ٹکرایا وہاں کے کیلیں پریشر کی وجہ سے کھل گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس باکس سے ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ٹائٹینک کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک حادثے نے پورے عملے اور پیسنجر کو الرٹ کر دیا تھا۔ اس حادثے نے جہاز میں موجود جہاز کے مالک جوزف بروزی کو بھی الرٹ کر دیا تھا۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کا امکان موجود تھا۔ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں بھی پانی بھر جائے تو بھی یہ نہیں ڈوبے گا، لیکن پانی 3 فلور کو کراس کر کے 4تھے فلور میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ معاملہ ابھی ہاتھ سے باہر جا چکا تھا۔ اب ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کے جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا تھا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجر کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ موقع پر 5ویں غلطی نے بھی اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، 25 بورڈز رکھنے کی جگہ تھی کشتی میں، لیکن انہوں نے صرف 20 ہی بورڈز کشتی میں رکھی۔ پیسنجر تھے 1500 اور بورڈ تھے صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا پرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ اگر کشتیوں میں زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں بہت کم ضائع ہوتی۔ اب ٹائٹینک تیزی سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی تمام روشنیاں بجھ گئی اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت پانی کا ٹیمپریچر -2 سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجر اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو اس میں بچنے کا کوئی چانس باقی نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی،
کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے کے ساتھ تعلقات تھے وہ بغیر ٹکٹ کے ہی جہاز میں داخل ہو چکے تھے، اور بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ اسی طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا ہوا تھا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ امید ہے کہ سی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔